بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور فقہی احکام کے دروس میں ہم نے 127 نمبر سبق جو ہے وہ پڑھا، جس میں سجدے کے احکام پڑھے گئے۔ سجدے کا مطلب ہے نماز کے، نماز کا مطلب ہے نماز کے واجبات کے، نماز کے واجبات میں سے ایک رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ تو آج سبق نمبر 128 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم سجدے کے احکام پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فقہی احکام جو ہے وہ ہم 10 سے 1049 سے 1050 1051 1052 اس طرح اس سلسلہ جاری رہے گا۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1049، اس کا ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات ہیں۔ جس شخص کے پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں سے کچھ حصہ کٹا ہوا ہو، ضروری ہے جتنا باقی ہو وہ زمین پر رکھے۔ انگوٹھوں کے سروں سے کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو وہ جو کٹا ہوا سرا ہے وہ رکھے گا۔ اور اگر انگوٹھوں کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، بچا ہو، اور بچا بھی ہو تو بہت چھوٹا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ باقی انگلیوں کو زمین پر رکھے، اور اس کی کوئی بھی انگلی نہ ہو تو پاؤں کا جتنا حصہ بھی باقی بچا ہو اسے زمین پر رکھے، کیونکہ مجبوری کی حالت میں تو حکم ثانوی آ جاتا ہے۔ حکم اولی یہ ہے کہ انگوٹھے کے سر جو ہے، جو آخری نکر ہوتی ہے وہ ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر انگلیوں نہ ہو تو پھر جو بھی اس کا پاؤں کا حصہ ہو وہ رکھے گا۔ یہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے۔ 1050 مسئلہ نمبر 1050 نماز کے واجبات۔ اگر کوئی شخص معمول کے خلاف سجدہ کرے، مثلا سینے اور پیٹ کو زمین پر ٹکائے یا پاؤں کو کچھ حصہ پھیلائے، چنانچہ اگر کہا جائے کہ اس نے سجدہ کیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ وہ لیٹ گیا ہے اور اس پر سجدہ کرنا صادق نہ آتا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ دوبارہ مسئلے کو پڑھ لیں، توجہ کریں، انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص معمول کے خلاف سجدہ کرے، مثلا سینے اور پیٹ کو زمین پر ٹکائے سجدے کے لیے، یا پاؤں کو کچھ حصہ پھیلائے، چنانچہ اگر کہا جائے کہ اس نے بھی سجدہ کیا ہے، اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ لوگ کہیں کہ اس کی نماز صحیح ہے تو وہ کافی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ وہ لیٹ گیا تھا اور اس پر سجدہ کرنا صادق نہ آتا ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہے، یعنی عرف عام میں دیکھا جائے گا کہ سجدہ کیا ہے اس نے یا نہیں کیا۔ 1051 مسئلہ نمبر، ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات ہے۔ سجدگاہ یا دوسری چیز جس پر نماز پڑھنے والا سجدے کرے ضروری ہے کہ پاک ہو، لیکن اگر مثال کے طور پر سجدگاہ کو نجس فرش پر رکھ دے یا سجدگاہ کی ایک طرف نجس اور وہ پیشانی پاک رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سجدگاہ کا کچھ حصہ نجس اور کچھ حصہ پاک ہو اور پیشانی کو نجس نہ کرے تو اشکال نہیں ہے۔ جی اتنا مسئلہ آسان ہے کہ سجدگاہ یا دوسری چیزوں پر نماز پڑھنے والا سجدہ کرے ضروری ہے کہ پاک ہونی چاہیے۔ یہ شروع میں ہی بتا دیا تھا شرائط نماز میں کہ ساری جگہ پاک ہونی چاہیے، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے، اعضاء پاک ہونی چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں کو شروع میں ذکر کیا، اب اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات ذکر کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر سجدگاہ کو نجس فرش پر رکھ دے یا سجدگاہ کی ایک طرف نجس اور وہ پیشانی پاک طرف رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سجدگاہ کا کچھ حصہ نجس اور کچھ حصہ پاک ہو اور پیشانی کو نجس نہ کرے تو اشکال نہیں ہے۔ جی یہ تھا مسئلہ نمبر 1051۔ مسئلہ نمبر 1052، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے اور ظاہری ٹاپک سجدہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کی پیشانی پر پھوڑا یا زخم یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جس کی بنا پر وہ پیشانی اگر بغیر دباؤ کے زمین پر نہ رکھ سکتا ہو،
مثلا اگر وہ پھوڑا پوری پیشانی کو نہ گھیرے ہوئے ہو تو ضروری ہے کہ پیشانی کے سالم حصے سے سجدہ کرے۔ اگر پیشانی کی سالم جگہ پر سجدہ کرنا اس بات پر موقوف ہو کہ زمین کو کھودے اور پھوڑے کو گڑھے میں اور سالم جگہ کی اتنی مقدار زمین پر رکھے کہ سجدے کے لیے کافی ہو تو ضروری ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ پیشانی سے مراد وہ حصہ ہے جس کا تذکرہ سجدے کی پہلی باس میں آ چکا ہے کہ پیشانی جو ہے وہ سر کے بالوں کے اگنے سے لے کر نیچے تک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ جب پھوڑے کی صورت ہو یا زخم کی صورت ہو تو پھر اس کو وقت زمین کو کھود کر ایکول کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے لیے آسانی ہو۔ مسئلہ نمبر 1053 ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر پھوڑا یا زخم تمام پیشانی پر جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بیان کیا ہے پھیلا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ پیشانی کے دونوں طرف کو یا ان میں سے کسی ایک طرف کو جس طرح سے بھی زمین پر رکھ سکتا ہے رکھے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو چہرے کے کچھ حصے سے سجدہ کرے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سے سجدہ کر سکتا ہے، تھوڑی یعنی جو منہ کے نیچے جگہ ہوتی ہے، اگر تھوڑی سے سجدہ کر سکتا ہے جو داڑھی کی جگہ ہوتی ہے اس کو تھوڑی کہتے ہیں، تو اس سے سجدہ کر سکتا ہے تو تھوڑی سے سجدہ کرے۔ اور اگر پیشانی کے دو طرف میں سے کسی ایک طرف سے بھی سجدہ نہیں کر سکتا، اگر چہرے سے کسی بھی طرح سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو سجدے کے لیے اشارہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت ضروری ہے۔ دیکھو سجدہ نہ بھی کر سکے تو اشارہ کم از کم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں عنایت ہے، معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم اور فضل ہے کہ اللہ کو سجدے ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سجدے کرنے کی نیت، سجدہ کرنے کے اشارے بھی ہوں تو کافی ہو جاتے ہیں کہ وہ بندگی میں انسان آ جاتا ہے۔ بہرحال اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1054، جو شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، ضروری ہے کہ جس قدر بھی جھک سکتا ہو جھکے اور سجدگاہ یا کسی دوسری چیز کو جس پر سجدہ صحیح ہو کسی بلند چیز پر رکھے اور اپنی پیشانی اس پر اس طرح رکھے کہ لوگ کہیں کہ اس نے سجدہ کیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو اگر ممکن ہو تو معمول کے مطابق زمین پر رکھے۔ انتہائی آسان مسئلہ، اس کو توجہ دلانے کے لیے رپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ جو شخص بیٹھ سکتا ہو لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھ سکتا ہو، مجبوری ہے مثلا کوئی اس کی، تو ضروری ہے کہ جس قدر بھی جھک سکتا ہو جھکے اور سجدگاہ یا دوسری چیزوں کو جس پر سجدہ صحیح ہو کسی بلند چیز پر رکھے، جس طرح عام طور پہ کرسی پہ رکھا جاتا ہے، کرسی کی اگلی سائڈ جو ہے وہ بنی ہوتی ہے، آج کل مسجدوں میں موجود ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اپنی پیشانی اس طرح رکھے کہ لوگ کہیں کہ اس نے سجدہ کیا، لیکن ضروری ہے کہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کو اگر ممکن ہو تو معمول کے مطابق زمین پر رکھے۔ میرے خیال میں اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جی آگے ہوگا سمجھ۔ نمبر 1055، مذکورہ یعنی پچھلے مسئلے میں جو فرض کیا گیا تھا اس میں اگر کوئی ایسی بلند چیز پر نہ ہو جس پر نماز پڑھنے والا سجدگاہ یا کوئی دوسری ایسی بلند چیز نہ ہو، مثلا اس کا چیئر نہ ہو، اس کے پاس نماز پڑھنے والا سجدگاہ یا کوئی دوسری چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو رکھ سکتا ہے، اگر کوئی شخص بھی نہ ہو، مثلا سجدگاہ کو اٹھایا اور پکڑے تاکہ وہ شخص اس پر سجدہ کرے، تو احتیاط یہ ہے کہ سجدگاہ یا دوسری چیزوں کو جس پر سجدہ کر رہا ہو
ہاتھ سے اٹھائے اور اس پر سجدہ کرے۔ ہاں انسان ہے، ایسی مجبوری بنی ہے کہ وہ سجدہ تو کے لیے نیچے جھک بھی نہیں سکتا، اور چیز بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ آگے رکھے، چیئر اور آج کل کی جو کرسیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی اس کے پاس میسر نہیں ہے، تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ وہ سجدہ گاہ کو اٹھا کر لے آئے گا ہاتھ کے ذریعے اور پیشانی کی اوپر رکھے گا۔ مسئلہ نمبر 1056، اگر کوئی شخص بالکل ہی سجدہ نہ کر سکتا ہو اور جس مقدار میں جھک سکتا ہے اس مقدار میں سجدہ نہ کیا جاتا ہو تو ضروری ہے کہ سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ آنکھوں سے اشارہ کرے، اور اگر آنکھوں سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ ہاتھ وغیرہ سے سجدے کے لیے اشارہ کرے اور دل میں بھی سجدے کی نیت کرے اور واجب ذکر ادا کرے۔ ہاں تو ضروری ہے انسان، وہی بات جو پچھلے مسئلے میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتوں کے حال جانتا ہے۔ نیت کرے انسان کہ اللہ کی بندگی میں کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، ورنہ اشارہ، سجدہ اور کیا کیا صورتیں ہیں انسان کی بندگی کی۔ جی 1057 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے، جس طرح عام طور پہ ہمارے اکثر لوگ جماعت میں جو ہوتے ہیں وہ خیال نہیں ہوتا تو وہ اٹھا لیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ جانے دے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فتویٰ ہے کہ اس جگہ پر دوبارہ نہ جانے دے، جو کہ ہمارے ہاں غلط رواج ہے کہ دوبارہ سجدے کے لیے جانے دیتے ہیں۔ جی اگر کسی شخص کی پیشانی بے اختیار سجدے کی جگہ سے اٹھ جائے تو ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے دوبارہ سجدے کی جگہ پر نہ جانے دے، اور یہ سجدہ شمار کیا جائے، ایک سجدہ شمار کیا جائے، قطع نظر اس کے کہ اس نے سجدے کا ذکر پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، یہ ایک سجدہ شمار ہوگا، اور اگر سر کو نہ روک سکے اور وہ بے اختیار دوبارہ سجدے کی جگہ پہنچ جائے تو وہیں ایک سجدہ شمار ہوگا، لیکن اگر واجب ذکر ادا نہ کیا ہو تو وہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے کہے، لیکن ضروری ہے کہ اسے مطلق کی قربت کی نیت سے ادا کرے اور جزئیت قصد نہ کرے۔ جزاک اللہ خان۔ مسئلہ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1058 یعنی 1058، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجبات نماز ہیں۔ جہاں انسان کے لیے تکیہ کرنا ضروری ہے، تکیہ سے مراد انسان کو اپنے آپ کا اظہار لازم نہیں ہے ہر جگہ پہ، بلکہ کچھ جگہوں پہ انسان جو ہے وہ شکلاً یا شیپ کے طور پر یا پریکٹس کے طور پر کچھ کر رہا ہو، لیکن کوئی دوسرا اس میں دوسرا اعتماد بھی دے سکتا ہو، اور یوں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ جہاں انسان کے لیے تکیہ کرنا ضروری ہے وہاں وہ قالین یا اس طرح کی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ نماز کے لیے دوسری جگہ جائے یا نماز کو مؤخر کرے تاکہ اس جگہ پر اس سبب تکیہ کے ختم ہونے کے بعد نماز ادا کرے، لیکن اگر اسی جگہ چٹائی یا کسی دوسری چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اگر وہ اس طرح سجدہ کر سکتا ہو کہ تکیے کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو ضروری ہے کہ پھر وہ قالین یا اس سے ملتی جلتی چیز پر سجدہ نہ کرے، تو ایسی چیز پر سجدہ کرے جس پر سجدہ صحیح ہو، تو لہٰذا تکیے کی صورت میں وہ کر سکتا ہے کسی دوسری جگہ پر جہاں نماز
پڑھنا صحیح ہو. جی ماشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ و ناصر.